محرم الحرام کا مہینہ اس دن سے حرمت والا مہینہ ہے جس دن یہ دنیا وجود میں آ چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل مشرکین مکہ جو تمام خرابیوں کا مجموعہ تھے، مار داڑ کے بہانے تلاش کیا کرتے تھے، قتل و قتال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا تو اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے اپنی تلواروں کو نیاموں میں ڈال کر لٹکا دیا کرتے تھے، تیروں کو ترکش میں ڈال کر لٹکا دیا کرتے تھے، نیزوں کے جو نوکداغ سرے تھے ان سروں کو اتار کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اگر اس مہینے کے اندر ان کے باپ دادا کا کوئی قاتل ان کے سامنے پھر رہا ہوتا، اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے اس کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، یعنی کہ وہ اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ہماری مجلسیں خواہ و خواص کی ہو یا عوام کی ہو، ہم اپنی مجلسوں میں واقعہ کربلا کے تبصرے شروع کر دیتے ہیں، مذاکرے اور مناظرے کیا کرتے ہیں۔ نوبت جہاں تک آ پہنچتی ہے کہ ہم حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم یزید کے بارے میں اپنی رائے پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یزید کی حیثیت کیا تھی، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، کافر تھا، جہنمی تھا، وہ کیا تھا۔ اور ہماری بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک نوبت آ پہنچتی ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے لیے یہ نقصان کی بات ہے کہ ہم تاریخ کی کتابوں کو دیکھ کر، ہم تاریخی روایات کو دیکھ کر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہم طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کی جماعت جو ہے، یہ کوئی تاریخی شخصیات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآنی شخصیات ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے صحابہ کے بارے میں ایک ایک چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے، لیکن ہم اپنی ناقص عقل پر چلتے ہوئے، ہم تاریخی روایات کو لیتے ہوئے، ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم تاریخی روایات کو لیتے ہیں اور ہم صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان نے صحابہ کی فضیلت کو، صحابہ کی طہارت کو، صحابہ کے تزکیوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن عظیم الشان کو دیکھتے ہوئے صحابہ کی ذات پر کوئی حرف بھی نہ آنے دے، لیکن ہم ناقص تحقیق کو، تاریخی روایات کو دیکھتے ہوئے صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر میں صحابہ کے فضائل کو قرآن سے بیان کروں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، صرف میں ایک آیت سے صحابہ کی جو فضیلت جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی وہ جماعت ہے جس سے اللہ راضی ہے اور وہ صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ ادھر آ کے بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ جب بندے سے اللہ راضی ہو جائے، چاہے پھر دنیا والے جتنا مرضی طعن و تشنیع کرنا شروع کر دے، جتنا بڑی اس کی ذات کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دے، اس بندے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جب اس بندے سے اللہ راضی ہو گیا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی کامیابی کا سبب بن جائے گا۔ اور اللہ نے اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم المتقون، یہ صحابہ کی جماعت میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کو نازل کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محرم الحرام کے مہینے میں اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں اور اپنی ناقص تحقیق اور تاریخی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم صحابہ کے بارے میں طعن و تشنیع نہ کیا کریں۔